بچے سن ساڑھے علماء کہتے ہیں کہ وہ مائیں وہ تھی ان کی گود میں اسلام پلتا تھا کہ وہ بچیاں دی تربیت ان طریقے دے نال کردیاں سن کہنے کہ سونے ماں نے آکھیا انہی دیر تک گھر نہ آیا جے زندہ نہ ہو تو آڈے سر محمد قربان ہو کے میرے آقا دیاں اکھیاں جتر میرے آقا دوے بچیاں کو اجازت دی تھی میرے آقا فرمایا صحابہ کوئی گھر وچ مال ہوئے کوئی چیزوں پہ لے وہ جنگ تے جا رہے ہیں لاٹھی ٹیکی ہوئی ایک مائی میرے آقا علیہ السلام دے وال آ رہی میرے آقا دیکھے نا ایک مائی لاٹھی ٹیکی ہوئی تو میرے وال آ رہی میرے آقا روک کے میرے آقا فرمائے اماں کدھر آئے ہو عرض کی تھی سونے سی تسی جنگ بدر جا رہے ہو بدر تے مقام تے جہاد کرنے واسطے جا رہے ہو تو تسا فرمایا سی جیڑا مال و متاع ہے وہ لے وہ اسی جا رہے ہیں اپنا حصہ جمع کرواؤ سونے میں کرتے ایک کونے جاتی ماری کوئی چاندی درم نینار سونا کوئی چیز میں نظر نہیں آئی لیکن سونے میرے جنہیں سر دے وال سننا وہ بڑے لمبے سن سونے کٹ کے اس تھیلی چ میں لے کے آ گئی ہوں میرے آقا مسکرا کے فرمایا اماں اسی جہاد پہ جا رہے ہیں جنگ کرنے واسطے جا رہے ہیں تو اپنے سر دے وال کٹ کے انہوں نے مروڑ کے تے انہوں دی رسی بنا کے لائیے کہ اسی کی کریں گے لیکن اس نے اس مائی دا عشق سنیا جے کہن بھی سنیا تسا فرمایا سی کہ اپنا حصہ جمع کرواؤ اور میرے کو درم تے دینار کوئی نہیں لیکن اپنے وال کو دی خدمت رسی بنا کے پیش کر رہی ہیں میرے آقا فرمایا اما سی کی کریں گے کہن بھی سنیا کرنا کیے اگر کسی دی گھوڑے نو نکیل پان دی لوڑ پہ جائے رسی نہ لبے میرے والا دی گھوڑے نو نکیل پانے آ جائے رسی نہ لبے تو میرے والا دی گھوڑے نو نکیل پانے آ جائے المفسر ٹائم تھوڑا ہے میرے آقا علیہ السلام صحابہ نو نال لے کے بدر دے مقام تے پہنچ کے میں آپ اکھی ویکھ کے آیا ایسی گرمی ریت تپ رہی ہے قدم نہیں رکھیا جاندہ تے ہون تے پھر فیسلٹیاں ہو گئی روڈ بنے تے 1500 سال پہلے کی عالم ہوئی کافر میرے آقا علیہ السلام تو پہلے بدر دے مقام تے آگے توجہ کرو اونا نا جویں آج بھی کئی بندے تھوڑا شیار بندے نے شیاری کر دینے مسیطے آ گئی ہیں کتنے ٹور گے نا تے فرنٹ سیٹ مان لیں دینے اساں ذرا سکون نہ باواں گے اے سی دی واہ پکھے دی واہ آئے گی ذرا ایک مثال دے رہے ہیں کافر آئے راتوں رات آ کے نا جڑی اچھی جگہ سی نا جتھے قدم ٹک سکدا سی جتھے اچھی جگہ سی پانی قریب آ کے اتھے ڈیرے لا لے پانی تے قبضہ کر لیا لیکن میرے آقا دے صحابہ پیاسے سن تے بھوکے سن میرے آقا جدوں میدان بدر آئے نا کی ویکھدے نے جیڑی سائڈ تے اساں ریت آ قدم رکھ دینے صحابہ تے پھسل جاندے نے قدم وچ دنس جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام پریشان ہوئے تے عرض کی تھی یادہ نیلی چھت دے ہماری کا کافران پانی دے گول ڈیرے لائے تے زمین بھی اچھی چرز نے کچھ ہوتا بھی نہیں تے انہیں جڑے مجاہد تیری راہ وچ جہاد کر نواز دے آئے نے قدم رکھ دینے زمین وچ دیر وچ پیر دنس جاندہ ہے سونیاں کو کرم دی نظر کر رہا اور بہت لوگ ایسے سبحان اللہ سونیاں کو کرم دی نظر کرنا صحابہ فرماتے حضور نے ہاتھ اٹھائی دعا کی تھی اسی کی دیکھنیا کہ راتوں رات رب نے بارش اتار دیتی راتوں رات چھم چھم بارش برسن لگی کہ جیڑی ریت سی بارش برسن دی وجہ نہ سخت ہو گئی ان قدم جم رہا وے کہ جیڑے کافر سن ذرا زمین اچھی سی اوتھے بیٹھے ہوئے سن بارش نازل ہوئی ادھر چکڑ ہو گیا ادھر زمین پدری ہو گئی ادھر زمین اچھی ہو گئی جنگ لڑن واسطے اچھی فیسلٹی پیدا ہو گئی صحابہ ہون مسکرائے کہ ہون ادھر چکڑ ہو گیا ہے آ کے پہلا ہوشیار بانے سن ادھر ہون چکڑ ہو گیا پیر رکھ دے تنک جاندے آج موسم الاختصار میں عرض کراں ایک کفر تے اسلام دی پہلی جنگ بدر دے مقام تے لڑی گئی میرے آقا علیہ السلام جدو بدر دے مقام تے گئے الاختصار نظر جنگ شروع ہوئی حضور دے ایک صحابی فرمان دے نے کہ میں نا جنگ دا جائزہ پہ لونا ویخ رہا مشاہدہ پہ کرنا کہ جنگ کیویں ہو رہی ہے کیویں لڑی جا رہی ہے
آپ فرماندے میں اپنے مقام تے کھڑے ہو کے تے جنگ دا جائزہ پہ لے رہا تے دو چھوٹے چھوٹے بچے جنہ دیا عمر 8 تے 10 سال کے دے معاذ تے معوذ میرے کول آئے تے آپ کہن کہ چاچا ابو جہل کیڑا ہے؟ نہیں سمجھے تسی، چھوٹے بچے نے تے پوچھ رہے نے ابو جہل کیڑا ہے؟ آپ فرمان کے تسی بچے ہو بھئی ابو جہل دے ارد گرد ہزاراں دا پیرا لگا ہوئے ہے تے تسی او دا نام کیوں پوچھ دے ہو؟ سن کے نا کہ سینے ٹھنڈ پایا جے، رب کعبہ کی قسم سن کے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ آپ فرمان کے ابو جہل دا کیوں نام پوچھ دے ہو؟ لکھاں دا ہزاراں دا پیرا لگیا ہویا ہے تے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا عرض کی سونیا ابو جہل دا نام اس وجہ تو پوچھ لیا کہ جڑے میرے گھروں ٹرے سا اسی عہد لے کے ٹرے سا کہ سونے تو قربان ہو جانے اور کسے نو ماریے نہ یا نہ ماریے۔ اور سنیے ابو جہل اللہ دے محبوب نو بڑیاں گانا کٹ جائے، وہی ابو جہل سونے دی شان بڑیاں گستاخیاں کرنا اور کسے نو ماریے نہ یا نہ ماریے۔ ابو جہل اج واصل جہنم کر کے ہونا ہے، ابو جہل نو واصل جہنم کر کے ہونا ہے۔ آپ مسکرائے فرمان گے تسی بچے ہو یار ہزاراں دا پیرا لگا ہویا ہے کیویں جاؤ گے؟ کہنے کہ ایک باری اشارہ تے کر ابو جہل کیڑا ہے؟ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ صحابی فرماندے رب کعبہ کی قسم ہلے میں جگر کے اشارہ کیتا ہے میرا اشارہ پورا نہیں ہویا ہے، توڑے بچیاں جا کے یک باری دے نال ابو جہل نے حملہ کر دیتا ہے، ایک نے جا کے گھوڑے تو زمین سجنے ایک ابو جہل سینے بہ گیا ہے۔ توے بچے کہن کے ابو جہل ہون دس بڑیاں ساڑے باہی دیا گستاخیاں کرنا ہوئے، الف سادت کرنو واصل جہنم کر دیتا، دوما بچے حملہ کی تینو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ صحابہ فرما دے رب کعبہ دی قسم او بچے جنڑ دینے او بچے جنڑ دینے جدر جانے نے گردنہ اڑائی جانے نے جنڑ دینے جدر جانے نے گردنہ اڑائی جانے نے۔ اس واسطے بابا بن شان فرمایا سی عشق کردہ صدا اپنی، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکم لائے راوے خدا نا قراوے خدا جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سب لائے کعبہ دے نا کربلاوے خدا۔ نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا۔ صحابہ جنگ لڑے، میرے آقا علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا کہ 313 تے ادھر ہزاراں دا لشکر ہے، انہاں کو نیزے بھی کوئی نہیں، کوئی چیز لڑن واسطے کوئی نہیں۔ میرے آقا نے نا انج کر کے ہاتھ اٹھائے تے عرض کی تھی یا اللہ یہ 313 لے کے آیا تے اوے ہزاراں دا لشکر ہے، اگر اج اے مٹ گئے نا اج اگر انہاں چ کوئی نہ بچے آتے ربا قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں بچے۔ میرے آقا بدر دے مقام سے دعا کی تھی کہ یا اللہ قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہونا، تو یا اللہ جو 313 لے کے آیا انہاں دی مدد فرما تے یوں اسلام دی پہلی جنگ ہے جہدے وچ رب نے فرشتیاں دی مدد بھیجی۔ چوتھا سپارہ اللہ نے فرمایا کہ اسا اپنے محبوب والے جنگ بدر دے اندر فرشتیاں دی مدد بھیجی، ایک مقام تے 3000 فرشتے، ایک مقام تے 5000 فرشتے۔ صحابہ فرماتے سی جنگ بدر لڑے، بدر دے مقام تے کافراں نال اسی جنگ پہ لڑنے آ، صحابہ فرماتے اسی تلوار اٹھانے آ، چھڑی اٹھانے آ، کافر وال کرنے آ، چلاندے نہیں، کافر تے حملہ نہیں کردے، کافر دی گردناں کٹ کٹ کے جا رہی نے۔ صحابہ کی سونے آ سانو سمجھ نہیں آ رہی، اسا اپنی تلوار اٹھانے آ، اسا اپنی چھڑی اٹھانے آ، حملہ نہیں کردے،
کافر دی گردن اڑ جاتی ہے. میرے آقا دی اکھیاں چ اتھرو آ گئے. فرمایا صحابہ تلوار تسی اٹھاندے ہو, گردن جبریل پہ لاتا ہے. تلوار تسی پہ چک دے ہو تے گردن جبریل اڑا رہے ہیں. صحابہ فرماندے سانو جنگ دے دوران پھر ایک آواز آئی کہ کوئی گھوڑے نو آکھدا اگے بڑھ تیزی نہ چل. صحابہ کی جی سونے ہیں جنگ دے وچ گھوڑا نو کون آندا ہی کہ تیزی نہ چل اگے بڑھ. میرے آقا مسکرا کے فرمایا صحابہ جڑے تسی وار کرن لگ دے سنا تے جبریل اپنے گھوڑے نو آکھدے سن چھیتی کر وار کرن لگے گردن لانی ہے. جبریل اپنے گھوڑے کو فرماتا تھا چھیتی کر. پھر میرے آقا فرمایا کہ بدر دے مقام تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرمانے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بدر دے مقام تے توجہ کرو زمین تے نا انج کر کے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گول تارے لا دیتے. ایتھو بڑا ڈونگا علم غیب دا نقطہ بھی دے کے جاواں گا. اج کل معاذ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان جڑے گستاخیاں کردے نے نا ایک ہور جمع ہے مرزا جیلوی ہے. یہ مرزا جیلوی اج کل ایک نواں آیا ہے پچھلے دنوں چ انہوں اریسٹ بھی کر دیتا گیا. یہ بھی معاذ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیب تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نور و بشر تے بڑی تنقید کردا ہے. جے ٹائم دے تھوڑی گفتگو کرنا وا بولو تو صحیح. میرے آقا نے گول تارے لگا دیتے. صحابہ کی سونے یہ جنگ بدر دا مقام ہے تے گول نشان کیوں لگا دیتے جے. میرے آقا فرمایا صحابہ کٹھے ہو جو. صحابہ کٹھے ہو گئے. میرے آقا نشان لگا دیتے. میرے آقا فرمایا اے نشان پہ ویندے وینے پہ اے وینے پہ فرمایا اتھے ابو جہل مرے گا. اور بولو تو صحیح سبحان اللہ. میرے آقا فرمایا اتھے ابو جہل مرے گا. دوسرا نشان میرے آقا فرمایا اتھے تیسرا کافر, تیسرا چوتھا نشان پنجواں کئی نشان میرے آقا لگائے. میرے آقا فرمایا اتھے فلاں 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 کافر مرے گا, فلاں بن فلاں اتھے کافر مرے گا. صحابہ فرماتے جنگ بدر ختم ہو گئی. جڑے میرے جتھے جتھے حضور نے نشان لگائے سن سنیوں میرے آقا دا علم غیب چیک کرے اجے اج معاذ اللہ جڑا منافق تے میرے آقا نو علم غیب کوئی نہیں. اے جنگ ہلے ہوئی نہیں. میرے آقا نے نشان لگا دیتے. فرمایا اتھے فلاں 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 مرے گا. صحابہ فرماتے جنگ ختم ہو گئی. اسی کافروں کو ڈھونڈنا شروع کیتا. صحابہ فرماتے جب رب کعبہ دی قسم ہے منبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں اگر گل نہ ہوئی میں ذمہ دار ہاں. صحابہ فرماتے رب کعبہ دی قسم ہے ایک ذرہ انچ دا فرق بھی نہیں پیا جتھے میرے آقا نے اس نشان لگایا. جڑے کافر دا نام دسیا ایتھے مرے گا. صحابہ فرماندے جڑے نشان وچ میرے آقا نے جڑے کافر دا نام دسیا سی اوتھے ہی ماریا گیا. ایک ذرہ بھی اگے پیچھے نہیں ہویا. جتھے میرے آقا نے نشان لگایا اوتھے ہی ماریا گیا. پھر صحابہ فرماندے نے ایک ذرہ بھی اگے پیچھے ایک ذرہ بھی اگے پیچھے نہیں ہوئے. یہ میرے آقا دا علم غیب نہیں تھی. اور کی ایک گل آخر تے جا کے میں اور کراں گا اختصار نال. جتھے جتھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اوتھے اوتھے کافر مارے گئے. فرشتیاں دی مدد آ گئی. کافر دوڑ گئے دوڑاں لگ گئیاں. 70 قیدی قید کیتے گئے. فتح ہو گئی مسلمانوں فاتح قرار پائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان و شوکت دے نال مدینے واپس آ گئے. ٹائم نہیں سی گنا چھڈ گیا. مدینے واپس آ گئے. 70 قیدیاں نو مختلف جگہ تے مختلف ستوناں نال بن دیتا گیا. انہاں 70 قیدیاں وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا حضرت عباس بھی سن. انہاں نو بھی بن دیتا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس دے کول آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کیتا کہ جڑے جنگ بدر چ قیدی قید کیتے گئے نے نا جننے بھی درہم مقرر ہوئے دینار مقرر ہوئے اپنا اپنا فدیہ عطا کرن تے انہاں نو آزاد کر دیتا جائے گا چھڑ دیتا جائے گا. ہن جڑا فدیہ دے رہا نو آزاد کر دیتا جا رہا ہے. میرے آقا اپنے چاچا عباس کو آئے. فرمایا چاچا عباس تسی بھی فدیہ منگواؤ. فدیہ دو تے تانوں بھی آزاد کر دیتا جاندا ہے. توجہ نہ سنے جے سینے گل لکھیا جے چاچا عباس نے عرض کی مذاق دے رہنا والے میرے تو تے درہم دینار کوئی نہیں میرے کو تے فدیہ کوئی نہیں. میرے آقا مسکرائے. فرمایا چاچا کیہو جی گل پہ کرنا ہے تیرے کو فدیہ درہم دینار کوئی نہیں. سنی جتنی سبحان اللہ بولے میرے جملے کا مول کوئی نہیں. میرے آقا مسکرا کے فرمایا چاچا
کہ دنوں دے دینار دب کے آیا سے تے ہاف کے آیا سے مر گیا تے بچیاں دی تقسیم کر گئی اگر زندہ واپس آ گیا آگے تیرے کو لے نہ مانگا میرے آقا فرمایا چاچا او کتھے ہی حضرت عباس دیا اکھیاں چ اتھرو آ گئے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تی مازاب دے نینا والے دیر اللہ کلمہ پڑھو بولو تو صحیح سبحان اللہ میرے آقا فرمایا چاچا عباس خیر عرض کی تی مازاب دے نینا والے میں بڑا پریشان آئے جن ویلے میں تے میری بیوی تھوڑی چاچی جان پچھلے کمرے جگہ سائے اوتھے میں سید تھوڑی چاچی سی تیسرا بندہ کوئی نہیں تو ہاتھوں کی میں پتہ لگ گیا ہے میرے آقا مسکرا رہے چاچا عباس بھی مسکرا رہے کہہ کے سونے کلمہ پڑھائے میرے آقا کلمہ پڑھایا حضرت عباس مسکرا رہے میرے آقا فرمایا چاچا عباس آج مسکران دی وجہ کی تسی مسکرائی جا رہے ہو جملہ سن کے سینے ٹھنڈ پایا گے عباس کہہ لگے سونے میری اکا جگ گل پئی دوڑ دیئے اور جڑا مکے بہ گے اور میرے ذہن جے گل پئی دوڑ دیئے جڑا مدینے بہ گے مکے دیا دس سکتا ہے اور ارشاد بہ گے فرشاں دیا بھی دس سکتا ہے جیڑا مدینے بہ کے مکے دیاں دس سکتا ہے عرشاں دے بہ کے فرشاں دیاں بھی سونے کلمہ پڑھا اختصار نظر کرنا بڑے واقعات لکھے نے کئی جڑے قیدی سنونا انجی حضور دا علم غیب دیکھ کے کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے 70 قیدی فدیہ جنہیں جنہیں دیتا رہا کر دیتے گئے اسلام دی سب تو پہلی تے اہم جنگ سی میری آقا علیہ السلام دے علم غیب دیکھ کے کئی قیدی جڑا نہ ہو اسلام چ داخل ہو گئے کلمہ پڑھ لیا میرے آقا علیہ السلام دی زلفاں دے قیدی بن گئے آخر تے عرض کرنا چاہوں گا اسلام دی بڑی عظیم جنگ سی پہلی جنگ سی آخر تے میں ایک گل عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں ہلے 10-15 منٹ اور لاؤ ہے اجازت بولو سبحان اللہ آخر تے کیونکہ میں ممبر رسول تے بیٹھنا وا جیڑا بھی اس ممبر تے وے یا میرے تو پہلے بہندا رہا یا میں بیٹھ رہا یا میرے تو بعد بے گا زندگی دا پتہ نہیں لیکن اے ممبر ساڑے کو تقاضا کردا ہے کہ تھانوں کچھ نہ کچھ دسیا جائے اے مرزا جہلمی اے میرے آقا علیہ السلام دی شان چ اج کل بڑیاں گستاخیاں کر رہا انہیں پچھلے دنوں وچ کچھ بیان بھی دیتا میں خود سنیا کہ معاذ اللہ جننے اے ولی نے نا اس ٹائم جننے بھی پیر نے انہوں نے معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے اے پیران دا پاکستان چ کم کوئی نہیں اے ولیاں نو معاذ اللہ بڑیاں گستاخیاں کردہ کہ ولیاں دا کوئی کام نہیں میں ایک کو جملہ کہنا چاہوں گا میں کیا جلیا تیرا ابا بھی نہیں سی جمیا تے اے ولی سارا کچھ لے کے آئے ہندوستان دے اندر اگر لکھاں نو ہندوان نو کلمہ پڑھایا تے خواجہ دے کام سی ہے او تو تیرا پیو نہیں سی ہے خواجہ نے کلمہ پڑھایا پھر آتا ہے معاذ اللہ حضور بشر نے نور نہیں ایک کوئی گل نور تے بشر تے کر کے تقریر چھوڑیاں میرا گل کرنا سمجھنا تھوڑا کام ہے کسی نے منان دی میں نے لوڑ نہیں لیکن گل سنو گے رب کعبہ دی قسم آپ میری میں گل پڑھی نا تے میرے سینے ٹھنڈ پہ گئی جنہیں بھی لکھی نا اللہ او دی قبر تے کروڑا رحمت آدھا نزول فرمائی توجہ کرو آخ دینے کہ حضور بشر نے نور نہیں توجہ کرو حضور دے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ذوالنورین آکھیا جاندہ ہے کی آکھیا جاندہ ہے اے نور و بشر دا معاملہ حل کر لنگا کی آکھیا جاندہ ہے اور لکھ کے لے جو بولو دے زی کی آکھیا جاندہ ہے ذوالنورین آکھیا جاندہ ہے میں عالم تصور چ گیا تو میں انہاں نو پوچھے آ کہ اے تے دسو عثمان دا تے معنی ہو گیا غنی مالدار تے زو دا معنی ہو گیا والے تے نورین دا معنی کی ہے یہ تسنیہ دا سی گئے کنے دو نوروں والے بولو تو صحیح ذوالنورین دا معنی دو نوروں والے آپ دو نوروں والا کیوں آکھیا جاندہ ہے
اس وجہ تو آکے جاندہ ہے کہ حضور علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں یکے دیگرے بعد آپ دے گھر گئی ہیں. اسی وجہ تو آکے جاندہ ہے نا کہ آپ دیاں 2 بیٹیاں دی شادی مسلمان ہوئی. وہ دسنا این چاہنا ہاں کہ جس محمد دیاں بیٹیاں عثمان دے گھر جان رب کعبہ دی قسم سنی سینہ تھام کے میرا جملہ سنی. اور جس محمد دیاں بیٹیاں عثمان دے گھر جان تے انہوں ذنو رین آکھیا جاندہ ہے. ذنو رین کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ حضور دیاں 2 بیٹیاں دی شادی عثمان ہوئی کہ حضور دیاں بیٹیاں بھی نور نے میرے آقا بھی نور نے. اس وجہ تو سماد ذنو رین آکھیا جاندہ ہے یعنی 2 نور والا آکھیا جاندہ ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے گواہی دیا جے کنے نورا والا 2 نورا والا آکھیا جاندہ ہے. کنے نورا والا 2 نورا والا آکھیا جاندہ ہے. اور جس سماد دے گر میرے آقا دیا 2 بیٹیاں جان تے انہوں 2 نوروں والا لقب لب جاندہ ہے. اور جس نبی دیا بیٹیاں نور ہو سکتیاں نے وہ مدینے والا آپ نور نہیں ہو سکتا ہے. جس مدینے والے دیاں بیٹیاں عثمان دے گھر جانتے عثمان لقب مل جے 2 نوروں والا ہے تو مدینے والا آپ نور نہیں ہو سکتا. ایویں جان کے اپنی عقل کا علاج کرانا. کسے بڑا سونا جملہ آکھیا سی کسے آکھیا سی کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے رات دن اے ہو شور ڈٹھا کہ دینے بھی کوئی نور آکھ دا کوئی راتی بشر آکھ دا کوئی راتی نور آکھ دا دینے بشر آکھ دا رات دن اے ہو شور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے رات دن اے ہو شور ڈٹھا. لیکن اللہ والے گل مکا دیتی جدو اللہ والے نے حضور کی حضرتانو ویکھیا نا وہ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے رات دن اے ہو شور ڈٹھا وہ اللہ والے مقدی مکا دیتی تسا اور ڈٹھا ایسا اور ڈٹھا تسا اور ڈٹھا سا اور ڈٹھا. ابو جہل آئے نا میرے آقا دی بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہو. ہائے ہائے ابو جہل نے میرے آقا علیہ السلام ویکھیا نا میرے آقا علیہ السلام دے چہرے وال ویکھیا تے معاذ اللہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے ورگا کوجا کوئی نہیں تو آڈے ورگا معاذ اللہ کوجا کوئی نہیں. میرے آقا مسکرائے میرے آقا فرمایا صدقتا اے ابو جہل تو سچ آکھے ہے. کی آکھے ہے؟ سچ آکھے ہے. اے آج بھی کوئی آکھ دا نا یار ہے فلانا بندہ ہے پتہ نہیں کی گل ہے بدخوئیاں کر دینے غلط بھی آکھ دینے او دے منہ تے صحیح ہونگے پچھوں غلط آکھنگے اے اوہی گل دا جواب دے رہا ہوں میں. ابو جہل نے ویکھیا تے کہہ لگا معاذ اللہ محمد تیرے ورگا کوجا کوئی نہیں. میرے آقا مسکرائے میرے آقا فرمایا صدقتا اے ابو جہل تو سچ آکھے. ابو جہل چلا گیا تے ابو بکر صدیق تشریف فرما سن. ابو بکر صدیق کے اکھیاں چ اتھرو آ گئے تے عرض کی سنیا ایک جملہ میں بھی عرض کراں. میرے آقا فرمایا ابو بکر بول. عرض کی سنیا فدا قومی و ابی یا رسول اللہ سنیا میرے ماپیو قربان ہو جان. سنیا ابو بکر صدیق کا ایمان تے عقیدہ آخنا ہے تہاڈے ورگا سونا کوئی نہیں تہاڈے ورگا حسین و جمیل کوئی نہیں. میرے آقا فرمایا صدقتا ابو بکر صدیق سچ آکھے ہے. عرض کی سونیا سمجھ نہیں آئی. ابو جہل آیا انہیں آکھیا تہاڈے ورگا کوجا کوئی نہیں تساں آکھیا صدقتا سچ آکھے ہے. میرے آقا فرمایا ابو بکر صدیق سن لے انہیں اپنی نظر نہ آکھے ہے تمہیں اپنی نظر نہ آکھے ہے. انہیں اپنی نظر نہ آکھے تو کمال ہے اپنی بولو تو صحیح کمال اپنی نظر دے. عارفہ دے سلطان سخی سلطان کے بابو رحمت اللہ تعالیٰ دے. چلو میں آخر چشتی دربار تے لے چلنا آخری شعر سنا کے آپ جب میرے آقا علیہ السلام دے حسن ورگے نا سنا دے مجھے بولو سبحان اللہ. پہلے بھی کئی باری سن چکے ہو روزہ میں بھی رکھے ہیں تساں بھی رکھے ہے لیکن کچھ دے خیال کرو بولو تے صحیح سبحان اللہ. تین نارا کے میں پاگل ہو چلا بولو تے صحیح سبحان اللہ. عارفان سلطان فرما دینے تم جی میرا میں
امام آخی سانو کدرے او دے ورگا تے ہے کوئی نہیں. دعا کہ اللہ جو کو سنے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک نعرہ آخر تے لاؤ ختم نبوت دا. سنی دا سینہ ٹھر جائے تو کافر دا سینہ جل جائے. انج نعرہ ختم نبوت دا لاؤ کہ ان کافران و ظالمان کو پتہ چلے کہ آج بھی حضور دی نموز تے پیرا دین واسطے غلام حاضر نے. آج بھی اینا دیا جانا حضور دی نموز واسطے حاضر نے. جیڑا جیڑا اپنا بازو نال لے کے آیا ہے اے بازو بھی حضور دے صدقے ملے نے. جیڑا جیڑا بازو نال لے کے آیا ہے حضور دی نموز تے ذرا سارے ایک نعرہ لاؤ